بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ محترم خواتین، تمام تعریفیں حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے، وہی تمام تعریفوں کے لائق ہے جس نے ساری کائنات میں تمام مخلوقات کو اپنے حکم سے، اپنے ارادے سے پیدا فرمایا ہے۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات اقدس پر جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات کو جن کو اللہ نے پیدا کیا، ان ساری مخلوقات کی طرف نبی، رسول، آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے کامیابی کے لیے ایک ہی نمونہ ہے، اور وہ ہیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سب نبیوں کے آخر میں دنیا میں بھیجا۔ جس زمانے میں بھیجا اس زمانے کی انسانیت جانوروں سے بدتر ظلم، لڑائی جھگڑے، فساد اور دکھ تکلیفوں میں، جہالت کی سوچ اور جہالت کی رسموں میں زندگی گزار رہی تھی۔ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں جہاں بیٹی کے پیدا ہونے کو اپنی موت سمجھا جاتا تھا، ذلت سمجھا جاتا تھا، گھر میں بیٹی پیدا ہونے پر باپ ایسا سوچتا تھا کہ میں تو سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ اس زمانے میں غریب کو اپنی قوم کے سردار کے سامنے اپنی محتاجی اور اپنی مجبوری یا دکھ اور دکھ کی مدد مانگنے کے لیے ایسا تھا جیسے موت کو بلاوا دینا۔ اگر کسی مسکین سے کوئی بھول غلطی ہو جاتی تو اس زمانے کے پڑھے لکھے بھی اسے ڈبل سزائیں سناتے تھے۔ ایسے وقت میں ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعلان کرنے کا کہا۔ آپ کو نبوت کیا ملی؟ آپ نے ذمہ داری اٹھائی جو ذمہ داری ہر امتی پر ہے، اور وہ کام ایسا، وہ محنت ایسی کہ جب شروع کی تو سب سے پہلے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جو قوم برسوں سے اپنے سرداروں کی بات مان کے چل رہی تھی، ان کی مجال نہیں تھی کہ ان کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ ان میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے کسی رسم ریت کے خلاف کچھ بول سکے۔ ایسے دور میں سب سے پہلے جس نے قدم اٹھایا، جس نے سب سے پہلے ہمت کی سماج سے جہالت کو ختم کرنے کی، جس نے سب سے پہلے ایمان کی مضبوطی کا اعلان کیا، وہ کوئی مرد نہیں، وہ ہم ساری امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سمجھدار بھی ہیں، سماج میں عزت دار بھی ہیں، عزت دار بھی ہیں، مالدار بھی ہیں۔ حضرت خدیجہ کا مقام عرب کے خاندانوں میں صرف مکہ مدینہ نہیں، ملک شام میں بھی جب مال بکنے کے لیے لوگ وہاں مارکیٹ لگاتے تھے
تو وہاں پر اگر کسی کے پاس مال ہو اور یہ کہا جائے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، مکہ کی حضرت خدیجہ کا یہ مال ہے، تو وہ مال اچھی قیمت میں اور فوراً خرید لیا جاتا تھا۔ اس عزت دار مالدار اللہ نے عہدہ دیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور عورتوں کو پہلی دعوت دی کہ سمجھداری کا کام یہ ہے کہ ساری مخلوق، سماج بھی مخلوق ہے، سردار بھی مخلوق ہے، سب جاہل ہے۔ جو روشنی علم سے آئی، آسمان سے آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی، وہ روشنی اصل ہے۔ حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کر کے اور پھر اس پہ اپنا مال لگا کے، پھر حضور کی تابعداری کر کے، نمازوں کا اہتمام کر کے یہ بتلایا سماج کو کہ دنیا کی سماجیں کچھ نہیں کر سکتی، عزت تو اللہ نے دین میں رکھی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست بڑے بڑے سردار تھے، سرداروں میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ مکہ میں جو ٹولیاں لگتی تھی الگ الگ خاندانوں کی، جہاں پر غریب، مسکین، مظلوم سماج کے لوگوں کی تقدیر ان کے ہاتھوں سے جو بنائی جاتی تھی، جو فیصلے سنائے جاتے تھے ان کے گمان کے مطابق، اس میں حضرت ابوبکر صدیق بیٹھنے والے، اور ایسے نہیں بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ مانا بھی جاتا تھا، سنا بھی جاتا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور ہم امتیوں کو یہ سمجھایا، آنے والی قیامت تک کی انسانیت کو سمجھایا کہ دنیا کی مال، دولت، شہرت، عزت، اسٹیٹس، جو بھی کچھ ہے، اس کی اگر کامیابی چاہیے تو زمین پر ابوبکر نے اپنی عزت کو، اپنے مال کو، اپنے اسٹیٹس کو، اپنے عہدے کو، اپنے سرداری کو جب دین کے اوپر کھپا دیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ عرش سے سلام آیا کہ فرش پر، زمین پر ابوبکر نے اپنا سب کچھ دین پر لگا دیا، دنیا میں بھی عزت ملی، آخرت میں بھی عزت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بشارتیں ملی۔ تو یہ کام ایسا ہے، ظاہر میں دکھتا ہے کہ سب کچھ چلا گیا، نماز سیکھنے جائیں گے تو سہیلیاں مذاق اڑائیں گی، قرآن صحیح کرنے اس عمر میں اگر صحیح کرنا شروع کریں گے تو ہمارے جو عمر کی عورتیں ہیں وہ مذاق اڑائیں گی، اگر ہماری کسی حرکت کی وجہ سے، ہماری اگر کوشش کی وجہ سے، ہماری تھوڑی بہت محنت اور برداشت کی وجہ سے اگر کسی کو سیکھنا سکھانا نصیب ہو جائے تو ہم قسمت والے ہیں۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی، رحمت والا نبی دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت کے لیے ہر آسانی اللہ سے دلوا کے گئے۔ حضور فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھنے والا قاری صاحب وہ تو ان فرشتوں کے ساتھ ہے ہی جو فرشتے لکھنے والے ہیں، عرش سے قرآن کو لانے والے ہیں، جبریل علیہ السلام کے جماعت میں شامل ہے، وہ تو ان کے ساتھ ہیں، لیکن والذی یقرأ ویتتعتع فیہ، لیکن ایک ایسا مسلمان بھی ہوگا، مرد بھی ہوگا یا عورت بھی ہوگی، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن نہ ضاد صحیح نکلتا ہے، نہ قاف صحیح ادا ہوتا ہے، نہ صاد صحیح ادا ہوتا ہے، نہ ثاء اور شین میں فرق کر پاتے ہیں۔ قرآن صحیح کرنے میں یہ الفاظ صحیح کرتے ہوئے مشکل لگتا ہے، تو شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے، اب تو عمر ہو گئی، اب حروف تھوڑی صحیح ہوں گے، اب اس پر ملتا کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور یہ صحیح کرنا، حروف کو صحیح کر کے صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا،
یہ اس قرآن کے حلقے میں مدرسے میں آ کر قرآن سیکھنے والی کے لیے، یہ قرآن صحیح کرنے والے کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ محنت کر رہے، محنت نہیں چھوڑ رہے، محنت چھوڑنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں چھوڑنا؟ اس لیے کہ بعض روایتوں میں، بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جب بندہ یا بندی قرآن صحیح کرنے بیٹھا یا قرآن صحیح کرنے بیٹھی کوئی عورت، تو حروف صحیح نہیں ہو رہا ہے لیکن چھوڑتی بھی نہیں صحیح کرنا، یہ نہیں کہا کہ بھئی اب تو اپنے سے ہوگا نہیں، چلو چھوڑ دو، ہم سے یہ ہونے کا نہیں، ایسا نہیں، محنت کر رہی۔ فرشتے اس کے قرآن کی تلاوت مکمل ہونے کے بعد جب اللہ کے پاس اعمال نامہ لے کر جاتے ہیں تو ان حروف کو جس کو یہ صحیح کر رہی تھی لیکن ہوئے نہیں، ان حروف کا صحیح پڑھنے کا ثواب لکھ کر جاتے ہیں، مکمل ثواب۔ اب اس سے بڑا انعام دوسرا، فَلَهُ اجران، حضور فرماتے ہیں جو بندہ یا بندی سیکھے اور سیکھنے کے اندر اسے مشکل ہو، سیکھنے میں اس کو تکلیف ہو رہی، صحیح نہیں ہو رہے، حضور فرماتے اس کو اللہ تعالیٰ 2 ثواب دے گا، 2 ثواب۔ ایک تو اس کی پڑھنے کا ثواب، دوسرا اس پڑھنے پر جو تکلیف ہوئی نا اس پر یہ غصے نہیں ہوئی، ناراض نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے چھوڑ نہیں دیا بلکہ سیکھی رہی ہے، اس پر 2 ثواب۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو شروع میں مسلمان اور اسلام میں جو داخل ہوئے، انہوں نے انسانیت کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر کیسی عزتیں دی، کیسی عزت ملی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی، حضرت خدیجہ وہ ہیں جن کے پاس 20 نوکرانیاں، 20 خادمائیں گھر میں کام کرنے والی تھیں، لیکن انہیں کبھی اس مال نے غرور کرنے نہیں دیا، کسی پر احسان جتانے نہیں دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جب کسی پر تم احسان کرو، کسی کی کوئی مدد کرو، چاہے وہ علم کی لائن سے ہو، پیسے کی لائن سے ہو، دکھ سکھ میں کام آنے کی لائن سے ہو، جو بھی تم نے کسی سے مدد کی، کسی کے کام آ گئے، اللہ فرماتے ہیں اس کی نیکی 2 طریقوں سے ختم ہوتی ہے، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، یا اسے انسلٹ کروا کے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، حضرت خدیجہ کو اللہ نے بہت مال دیا لیکن کبھی مال کی وجہ سے تکبر نہیں آیا، غرور نہیں آیا کہ مال تو اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، جسے ملنا ہے اتنا ملے گا، جسے نہیں ملنا وہ مزدوری کر کر کے، پسینہ بہا کے، تھک کے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے لیکن حاصل نہیں ہوتا، یہ تقدیر کی چیز ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس 20 عورتیں کام کرنے والی تھی لیکن دین پر خرچ کرتی گئیں، لگاتی گئیں۔ آخر ایک وقت ایسا آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی، جس چادر میں نماز پڑھ رہی ہے، جس چادر میں نماز پڑھ رہی ہے اس میں 20 پیوند لگے ہوئے، کتنے؟ 20 پیوند لگے ہوئے، 20 تھگڑے لگے ہوئے۔ رحمت والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے حضرت خدیجہ کی اس چادر کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے کہ خدیجہ تو نے تو سب کچھ دین پہ لگا دیا، اللہ اس بات پر خوش ہوا کہ ہم کسی کو دین سکھانے میں اپنا سب کچھ کھپا کر بھی نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے کہ یہ دین سیکھنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال لگایا، اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا؟ حضور کی موجودگی میں 17 یا 18 نمازیں پڑھا رہے ہیں، کتنی؟ 17 یا 18 نمازیں حضور کی موجودگی میں۔ حضور جب بیمار ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں حضور کے حکم سے۔ عثمان غنی نے دین سیکھنے کے لیے لوگوں کے جو آنے والے غربا ہیں، کوئی دین میں داخل ہونے والے، نئے طریقے سے دین سیکھنے کے لیے آنے والے، صفہ میں سبق پڑھنے والے، حلقہ لگانے والے، ان پر عثمان غنی نے خرچ کیا،
آنے جانے والی جماعتوں پر خرچ کیا، لشکروں پہ خرچ کیا، اللہ نے کیا دیا؟ اللہ جل شانہ نے وہ دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا کرتے مبارک گھٹنے کے پاس سمٹا ہوا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے، آپ نے کرتے کو پورا صحیح کر لیا لمبا کھینچ کر۔ خیر مجلس ختم ہو گئی، روانہ ہو گئے۔ گھر والوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر آئے تب بھی آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر آئے تب بھی آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، عثمان آئے تو آپ نے بالکل اپنے آپ کو درست کر کے اور اس طرح بالکل مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ تو کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کا ادب آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ جب ان کی حیا اور ان کے تذکرہ اور ان کا ادب آسمان کے فرشتوں کو کروایا جا رہا ہے تو زمین والے ہم ان کا ادب کیوں نہ کریں؟ تو دین سیکھنے کے لیے انسان پر تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے، لیکن سیکھنا ہے۔ دین کیا ہے؟ ہماری ضرورت جو بھی ہے دنیا کے اندر، کھانا پینا لباس، دیکھو نا لباس کا، نبی کے گھرانے کی عورتیں، کون سی عورتیں؟ نبی کی گھر والیاں، ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو اپنے دوپٹے اور اپنی چادریں اس طرح سے لپیٹ لیں کہ شناخت اور پتہ نہ چلے کہ کون ہے، ڈھانپ لیں اپنے آپ کو، چادروں کے ذریعے سے ایسا چھپا لیں۔ اور چلنے کا طریقہ کیا بتلایا کہ زمین پر پیر مار کر اس طرح نہ چلیں کہ جس کے ذریعے سے پازیب کی زیور کی آواز پتہ چلے۔ اور جب مجلس میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا کہ کہیں بیٹھیے، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، کہیں تعلیم ہو رہی ہے، کہیں کسی کی شادی بیاہ میں گئے، کسی کی بیمار پرسی کرنے گئے، چند عورتیں جمع ہوئی تو اللہ نے عجیب نصیحت کی، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ جب آپس میں بیٹھو ایک دوسرے کی مذاق نہ کرو، کسی کی کمزوری دیکھ کر اس کو مت اچھالو جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو جائے، اس کی ذلت ہو جائے، عورتیں اس پر ہنسیں۔ اللہ فرماتے جو اس طرح کرے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب۔ کسی آنے والی عورت کو، کسی اپنے رشتہ دار کو، کسی سیکھنے سکھانے والی کو، کسی عورت کو بھی ایسے نام سے نہ پکارو جس سے اس کی مذاق اڑتی ہو۔ اگر اس کی مذاق اڑانے کے لیے آپ نے ایک جملہ کہا، اللہ فرماتے ایمان قبول کرنے کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کفر و شرک کے بعد تیسرے نمبر کا گناہ یہ ہے کہ سیکھنے سکھانے سے، سیکھنے والوں کو ڈرنا نہیں، سکھانے والوں کو اپنے اندر وہ چیز پیدا نہیں کرنا۔ سکھانے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا۔ اور حضور کیسے سکھانے والے؟ اگر ایک بار نہیں آ رہا ہے، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، خصائص کبریٰ میں ہے، شمائل ترمذی میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور ایک بات کو تین مرتبہ دہراتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، اور مکمل متوجہ ہو کر جواب دیتے تھے۔ کیسے جواب دیتے تھے؟ کنکھیوں سے نہیں، منہ پھرا کے نہیں، آواز چڑھا کے نہیں، ناراض ہو کے نہیں۔ اگر ہم سے 3 مرتبہ کوئی سوال کر لے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں،
یہ سکھانے کا طریقہ حضور نے بتایا کہ 3 مرتبہ پوچھنے والے کو 3 مرتبہ بتایا، سوال کرنے والے، اور اگر کوئی سوال پوچھنے آئے، کوئی ہم سے مسئلہ دریافت کرنے آئے، اگر ہم سے کوئی دینی معلومات حاصل کرنے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ سیرت کیا کہتی ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینہ میں ایک ایسی عورت تھی جو ذہنی طور پر کمزور تھی، ایبسنٹ مائنڈ تھی۔ حضور سے آ کر کہا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ گلی میں میرے ساتھ چلو۔ صحابہ گلی کے نکڑ پہ کنارے پہ کھڑے ہیں، وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں کھڑی رہی، باتیں کرتی رہی، حضور سنتے رہے، وہ باتیں کرتے رہے، حضور سنتے رہے، جب تک وہ تھک کر روانہ نہیں ہوئی حضور نے اسے جھڑک کے روانہ نہیں کیا۔ کہ طریقہ بتلایا گیا، کسی کا دکھ سکھ ہمیں کوئی سنانے آئے، کوئی بیمار پرسی کہیں کرنے گئے، کسی پر کوئی حالات آ گئے، یا کوئی ہم سے کچھ بات دین کی سیکھنے آئے تو ہمارے سامنے سیرت ہو، کہ یہ سیرت اور سنت یہی تو ہمارا دین ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں بھی اور اپنے گھروں کی تعلیم میں بھی سیکھنے کے لیے جب ہمیں اپنی ذات کی، اپنے نفس کی اور اپنی پرانی زندگی کی قربانیاں دینی پڑے اور دین کے سنت طریقے اپنے اندر اپنانے پڑیں گے تو حالات تو پہلے آئیں گے، پہلے سماج کے حالات آئیں گے، گھر کے حالات آئیں گے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی تو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، سب سے پہلے اپنے گھر سے، اور لیکن استقامت جمے رہے، قائم رہے، اللہ جل شانہ نے راستے کھولنا شروع کر دیے کہ آدمی اپنے اعمال پر قائم رہے گا تو اس کا اثر ہوگا۔ اعمال کیا ہیں دین کے؟ ہم اپنی زندگی کی شروعات 24 گھنٹے کی صبح شروعات کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کا اہتمام۔ جب گھر کے اندر اگر ماں اور باپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کریں گے تو حکم کی وجہ سے بچہ گھر سے نکل تو جائے گا لیکن وہ نماز کا عادی نہیں بنے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے عمل کیا ہے کہ ماں بھی سوئی ہے، ابا بھی سوئے، کہ صبح اٹھ کر جب ماں اور باپ نماز کا اہتمام کریں گے تو نسلیں نمازی بنے گی۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو دنیا کے معاملے میں تو صبر سکھایا لیکن دین کے معاملے میں برداشت نہیں کیا۔ دین کے معاملے میں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین زبان میں ایک اٹھا کر گٹلی خالی منہ میں ڈال لی تو اللہ کے نبی نے انگلی ڈالی، انگلی ڈال کر وہ گٹلی نکال کے کھجور کی پھر پھینک دی، کہ یہ برداشت نہیں کیا۔ کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے نا تو مدینہ میں تعلیم کا کیا ماحول تھا، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ابھی حضور مدینہ اب جا رہے ہیں، پہلے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، اسد بن زرارہ ہیں، اسید بن حضیر ہیں، یہ مدینہ کے اندر ماحول بنا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مردوں پر، عورتوں پر، بچیوں پر، مردوں پہ محنت کر رہے ہیں، عورتوں پر محنت کر کے کیا ماحول بنایا۔ آج ہمارے ہاں جو حلقے لگتے ہیں قرآن سیکھنے کے، مسائل سیکھنے کے، یہ حلقے اور یہ سکھانے والیاں اس لیے قربانی دیتی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے 4 بہنیں، 5 بہنیں، 10 بہنیں تعلیم کرنے والی، سکھانے والی، نماز کو زندہ کرانے والی بنے، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں نمازوں کو، قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کو زندہ کرنے والی بنے۔ یہ مدینے کے ماحول نے یہ پتا دیا، یہ سبق ملا۔ حضور تو ابھی مدینے اب تشریف لے جا رہے ہیں، مدینہ میں خبر پہنچی تو مدینہ کی بچیاں، بچے، بوڑھے، بڑھیاں سب نکل آئے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ گھروں میں تعلیم ہوئی، گھروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی دین کی باتیں، قرآن کا سیکھنا سکھانا مدینہ میں اتنا عام ہوا کہ مدینہ کی بچیاں وہ ترانے یاد کر کر کے، ترانے اور حضور کی تعریف میں جو ہے ثنا خوانی اور نعتیں بنا کے مدینے سے باہر آ گئی، کہ ہماری تعلیم کے ذریعے سے، ہمارے حلقوں کے ذریعے سے بچیاں اور تعلیم کرنے والیاں، قرآن اور نماز سکھانے والیاں پیدا ہو رہی ہوں، بن رہی ہوں۔
یہ تعلیموں کا مقصد، یہ حلقوں کا مقصد۔ جماعت آئی ہے، جماعت سے جماعت وجود میں آئے، آنے والی جماعت ایسی سیکھ کر جائے کہ آئندہ جو ہے یہ وہاں جا کر اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں تعلیم کو اور نماز کے سیکھنے سکھانے کو، قرآن کے حلقوں کو زندہ کرنے والی بنے، کہ نبی کے شہر مدینہ منورہ کی سنت زندہ ہو جائے۔ ان بچیوں نے ایک بات کہی، ترانہ پڑھ رہی تھی نا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، تو اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی، عربی میں کہی انہوں نے کہ ہم میں ایسا نبی آنے والا ہے جو کل کی باتیں بتاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع فرمایا کہ یہ نہ کہو، یہ بات نہ کہو، کل کی خبریں اللہ کو ہیں، ہونے والی چیزوں کا پتہ علم غیب اللہ کو ہے۔ یہ یہاں پر علماء لکھتے ہیں ہم جب تعلیم کریں، ہمیں بچے کوئی بات بتائیں، یا ہماری مجلس میں کوئی غیر عقیدے کی بات ہو جو شریعت کے عقیدے کے خلاف ہو، ہم اس کی اصلاح فوراً کریں۔ عقیدے کے خلاف کی بات حضور نے برداشت نہیں کی، اگرچہ وہ نابالغ بچیاں تھیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، ابھی تو بچے ہیں، بڑے ہو کے سدھر جائیں گے۔ جو لباس بچپن میں، جو عادت زبان کی بولنے کی بچپن میں ہوئی نا، یہ بچپن تک چھوٹتی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے تربیت فرمائی کہ فوراً اس لفظ کو نکلوا دیا کہ یہ کڑی ختم کرو، یہ 2 لائن نہیں بولنا ہے۔ تو کہ دین آسان ہے، دین سیکھنا ہے، ہر کام کی مسنون دعا، قرآن مجید کا صحیح کرنا اس پہ ڈبل اجر ہے، نماز کا صحیح کرنا کہ اس پہ دگنا ثواب ہے، اور نماز کو عملی طور پہ لائیں گے تو ہماری اولاد ہمیں دیکھ کر نمازی بنے گی۔ گھر میں تعلیم اور قرآن کے حلقے لگائیں گے تو حضور کے گھرانوں والی سنت زندہ ہوگی۔ جس گھر میں حضور کی سنت زندہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس گھر کے سارے کام کاج بنا دیں گے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بندہ آیا اور آ کر کہا کہ مجھے نیک اعمال کا شوق ہی نہیں ہوتا۔ حضرت نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا کہ کس سے شوق پیدا ہو، ایسا کرو درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کرو، فرائض کے اہتمام کے ساتھ، فرائض تو ضروری ہے۔ اس بندے نے درود شریف کی بہت زیادہ پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آیا کہ مجھے الحمدللہ سنتوں کے پڑھنے کا شوق بھی ہونے لگا، سنت پڑھنے میں مزہ بھی آنے لگا۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ ہر کام کا وہ طریقہ جو اسلام نے بتلایا، جو مسنون طریقہ کتابوں میں ملتا ہے، سکھانے والی ماں بہنیں سکھاتی ہیں، پڑھانے والیاں پڑھاتی ہیں، بچیاں مدرسوں سے سیکھ کر آتی ہیں، کھانے پینے سونے اور استنجا وغیرہ کے، لباس کے، شادی بیاہ کے طریقے کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں، سکھانے والیاں حلقوں میں سکھاتی ہیں، مدرسے کی بچیاں گھر میں آ کے بتاتی ہیں۔ ان سے سیکھ سیکھ کے اگر ہم سنتوں کا عمل شروع کریں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، ہمارے گھروں کو اللہ جنت بنا دے گا۔ تو کہ سنت طریقہ ہر چیز کا سیکھ لینا، یہ ہے زندگی، یہ ہے دین سیکھنا، دین آسان۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے بہت اچھا موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ زندگی میں آج ہمارے پاس آنکھ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کان سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آج دماغ میں یاد رکھنے کی، یاد کرنے کی صلاحیت ہے، زبان آج پھٹ پھٹ بول رہی ہے۔ ایک وقت پھر انسان پر آتا ہے جب آدمی کم سنتا ہے، پھر دکھتا کم ہے، پھر یاد کم رہتا ہے، پھر زبان جو ہے صحیح طرح سے پڑھ نہیں سکتی، پھر آدمی تمنا کرتا ہے کاش میں نے پہلے صحیح کر لیا ہوتا۔ اس لیے ہم غنیمت سمجھیں ان حلقوں کو، غنیمت سمجھیں جماعت میں نکلنے کو، اس سے فائدہ اٹھائیں، حلقوں میں بیٹھ کر اپنا ایک ایک منٹ قیمتی سمجھیں اور سیکھیں کہ صحابہ اور صحابیات نے بڑی عمر میں بھی قرآن صحیح کیا، پورا قرآن حفظ کیا، اور قرآن کی ایک ایک آیت کو معنی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، مطلب کے ساتھ سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل میں لائے۔ اس لیے یہ جماعتوں کا سلسلہ، یہ تعلیم کا سلسلہ، یہ حلقے، یہ سیکھنے سکھانے کی جو ہے گھروں کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے، حلقے لگتے ہیں، ان سارے چیزوں سے مقصد یہ ہے ہماری زندگی سنت پر آ جائے، ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر آ جائے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور اسی کو اللہ نے یوں کہا، اے ایمان والو، جب بھی اے ایمان والو دنیا کی زندگی میں ہر وقت اللہ کا دھیان رکھو، اللہ کا دھیان رکھو۔ جیسے آدمی بائک چلاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، کان پہ فون ہوتا ہے، لیکن اسے دھیان رہتا ہے میری گاڑی کہاں چل رہی، کیسے چل رہی۔
ایک عورت گھر میں روٹی پکا رہی، روٹی جو ہے توی میں ڈالی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی دوسرے کام کاج کے ساتھ اس کا دھیان وہاں پر ہے کہ روٹی جلے گی نہیں، اس لیے پورا دھیان وہاں ہے۔ ایک مرتبہ میں دو دو چیزیں چولہے پر رکھی ہیں، لیکن پھر بھی بچے کا بھی دھیان ہے، دروازے کا بھی دھیان ہے، اور ایک ایک چیز کا دھیان رہتا ہے کہ دھیان تو دل سے ہوتا ہے، تو دل میں اللہ کا دھیان رہے۔ اس کے لیے یہ دین کی محنت ہے، یہ جماعتوں کا نکلنا ہے، یہ حلقوں کا لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حقیقی معنی میں سیرت و سنت سمجھنا اور سیرت کے مطابق سیکھنا سکھانا کرنا اور اللہ کے راستے میں نکلنا نصیب فرمائے۔ آنے والے جماعت کا آنا اللہ قبول فرمائے، اور ان کے وقت کو قیمتی بنانا، سیکھنا سکھانا اور سیکھنا آسان فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اللہ کے راستے